ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان تاجدار صداقت کانفرنس ہے، جو آپ کے اس علاقے چٹھا بختاور میں سالانہ منعقد ہونے والی اس عنوان کی 19ویں تقریب، جو تحریک اصلاح امت پاکستان کی زیر نگرانی ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ پچھلے سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی بڑی آب و تاب اور بڑی شان شوکت سے انعقاد ہوتی ہے۔ اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ بڑی کثرت کے ساتھ آج کی تقریب میں
نفیس تشریف فرمائے۔ آج کی تقریب کی صدارت آپ کی محبوب ترین شخصیت استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو تحریک اصلاح امت پاکستان کے امیر وہ فرما رہے ہیں اور اسٹیج پر موجود ہیں۔ اہل سنت کے نام پر عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو تحریک اصلاح امت پاکستان کے شورا کے نگران ہیں، وہ بھی تشریف فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا نصیب الحسن صاحب ہزارہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرمائے۔ اہل سنت کے بڑے مذہبی اور دینی اور روحانی بنانے کے چشم و چراغ، اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان مبلغ، خطیب اور عالم دین حضرت صاحبزادہ انس رضا صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے پابند کیا ہے۔ ابھی چند لمحات پہلے آپ اہل سنت کے نامور محقق عالم دین، جو اپنی ذات میں بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، جن کو اہل سنت کے محقق کے نام سے سرزمین انگلینڈ میں پہچانا جاتا ہے، آپ کے اس علاقے کی شخصیت ہے، اہل سنت کے سروں کے تاج ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر محمود صاحب فراشی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خطیب اعظم انگلینڈ۔ ان کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ان کے خطاب کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود جلالت کے اور باوجود طبیعت کی خرابی کے آج کی کانفرنس کے موضوع پر بہت ہی اہم گفتگو فرمائی۔ میرے بارے میں ابھی بعض ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے آپ کو وائرس اب تو اللہ کے کرم سے میں شفا یافتہ کچھ دن تقریباً کوئی 6 ہفتے میں کہا، اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے شفا فرمائی۔ وقت بھی کافی بیت چکا ہے، 11:30 ہو گئے، اور میں آپ کا ذوق اور آپ کا شوق دیکھ رہا ہوں کہ رات بھی جانے کے باوجود بھی آپ کا ذوق محفل کے آغاز کی طرح تازہ ہے۔ مجھے
اس لیے آج کی تقریب کے عنوان کے عین مطابق کچھ باتیں حضرت کی موجودگی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت میدان فتویٰ میں 4 مذہب اور چاروں اپنے اپنے مقام پہ حق ہے. جس طرح میدان فتویٰ میں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی ہیں، حنبلی، یہ سوال ہے. اسی طرح اہل سنت کے میدان عقائد میں 3 مذہب. مشہور یہ ہے کہ 2 اور صحیح یہ ہے کہ میدان عقائد میں اہل سنت کے 3 مذہب. اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، حنابلہ ہیں. حضرت بھی میرے ساتھ اس کی تحریر کرتے ہیں. میدان عقائد میں ہمارا مذہب ماتریدی، آپ کو یہ معلوم. امام ابو منصور ماتریدی میدان عقائد میں ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے. اور اتنے بڑے مدکاٹ کا بندہ ہے کہ حضور مجدد الفسانی بھی اپنا نام لکھیں تو اپنے نام کے ساتھ حنفی، ماتریدی، یہاں تک کہ حضور داتا گنج بخشری حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنا اس میں گرامی لکھیں تو اپنے نام کے ساتھ حنفی، ماتریدی. امام اہل سنت امام احمد رضا بھی اپنا نام لکھیں تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے سابقے کے سارے بنا کے پھر لکھتے ہیں حنفی، ماتریدی. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم ماتریدی ہیں. حنفی سارے ماتریدی، مالکی، شافعی، اس سب یہ اشعری کیسے اشاعرہ میں سے امام ابو الحسن اشعری کے اور حنبلی امام احمد بن حنبل کو اللہ نے 2 رخ دیے. حکومت کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی. وہ جہاں فتوے کے امام ہیں وہاں میدان عقائد میں بھی کوئی امام. حنبلی جو ہیں میدان فقہ میں کہلوائیں تو اپنے آپ کو حنبلی کہلائیں، عقائد میں اپنے آپ کو حنابلہ کہلائیں. تو یہ 3 مذہب ہیں میدان عقائد. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 3 امام میدان عقائد میں کتنے قد کے بندے. سارا زمانہ عقائد کے عقائد کے اصول میں تکلیف جائے. عقائد کے اصول میں یہ تکلیف جائے گا. عقائد کے شروع میں تکلیف. اس قدر اتنے بڑے ایمان ہیں جن کی صف میں پھر اور جو بندہ میدان عقائد میں آنے والا کھڑا ہے سب ان کے پیر اٹھا. امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا جو میں آپ کے سامنے وہ فرماتے اللہ میں کیسا ابو بکر بِعَيْنِ الرَّضَا مِنْ. علماء کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ بات اسلام کی کیسا
اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مثال کے آخری سانس تک زندگی کے جتنے ادوار گزارتا رہا ہے وہ رب الجلال کی رضا کے عین تابعدار۔ پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا جس میں رب کی رضا اس کو حاصل نہ۔ یہ جیسا جملہ تھا اس پر اتنے بڑے امام کے قول کے باوجود کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، علماء کے درمیان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 37 سال سے زیادہ کا دور ابو بکر کا تنہا گزرا ہے، اس وقت ابھی سرکار کو اعلان نبوت کی اجازت نہیں تھی، اس وقت میں 37 سال سے کچھ عرصہ زیادہ بیتا، اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس طرح کی آپ سے وہ خطا سرزد نہیں، لیکن بے عین رضا کہنا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے پھر اس پہ اختلاف، اس پر پھر ایک اور امام نے کلام کیا کہ صاحب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام قسطلانی نے اس پہ پھر قول رکھا، کہتے ہیں اس مسئلے میں پھر کچھ علماء اختلاف میں آ گئے کہ اس پر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں۔ بہاد الکلام کس کی مراد میں وہ مختلف ہوئے، اور جس نظریے پر سب کا اتفاق ہو گیا اس کے بعد پھر نظریہ آگے بڑھا وہ کیا تھا؟ سب نے جس پر اتفاق کیا وہ نظریہ یہ تھا لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها۔ جس پر سب نے اتفاق کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امت محمدیہ کے وہ افراد جو اہل حق کہلاتے، گمراہوں کی بات اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اہل السنہ۔ اصل جو ہے امت محمدیہ میں اہل حق اہل سنہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اہل سنہ اہل حق نے کہا لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے ہر دور میں مومن تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے، نبوت کے اعلان کے بعد۔ حضرات بات بڑی توجہ طلب ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن، ایک بندے کا قول نہیں، حضرت فراشی صاحب کا فرمان نہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب کا یا حضرت مفتی راشد رضوی صاحب کا فرمان نہیں، نہ یہ انصر کا کہنا ہے، نہ یہ کسی آج کل کے بڑے چھوٹے کا، تمام اہل حق اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ایمان والا، نبوت کے اعلان کے بعد بھی ایمان والا ہی۔ اب اس پر ایک بات میں اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال اٹھا، جسے کہتے ہیں المعترض کالاعمى، اعتراض کرنے والا مثل اندھے کے ہوتا ہے۔ اندھے کو کیا سنی؟ بات ہی سن سکتی ہے، بات ہی سن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اس پر اختلاف آئے،
کھڑے کہتے جب پہلے ہی مومن تھے پھر یہ کیوں کہتے ہو فلاں وقت میں ایمان لائے؟ جب پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ نظریہ کدھر سے آیا جی کہ فلاں وقت میں ابو بکر ایمان لائے؟ ایمان لائے یہ نظریہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے یہ ایسا نظریہ ہے جس پر امت محمدیہ کے اہل حق افراد کا ٹولہ کچھ نظریات الگ الگ لے آئے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور مائی صاحبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ۔ بعض نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ابو بکر صدیق۔ یہ پہلے دور میں قرون اولیٰ اس پر کچھ اختلاف بھی کھڑا ہوا۔ اس چاروں قولوں میں جس نے تطبیق سب سے پہلے جس نے جھگڑا پھٹایا وہ کون ہے؟ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ یہ ہے وہ شخص اس کے بارے میں صاحب جوز مختار نے یہ بات لکھی ہے کہ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے باپ آدم نے اپنی اولاد میں سے ایک بندے پہ فوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ آدم نے اپنی اولاد میں سے صرف ایک بندے پہ فوت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ شان میرا ہے۔ بڑے بڑے آئے ہیں آدم کی نسل سے، بڑی بڑی ہستیاں آئی، حضور فرماتے جس پر فخر کیا میرے باپ نے وہ میں، اور ساتھ ہی فرمایا میری امت میں بھی بڑے بڑے آئے ہیں، ایک ہے جس پر میں بھی فخر کرتا۔ سرکار سے پوچھا گیا سرکار اس راستے پردہ اٹھاؤ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا نام نعمان ہے۔ زبان چھوٹی گئی ہے، سرکار نے فرمایا اس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور وہ میری امت کا سراج ہے۔ ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج۔ تین مرتبہ یہ جملہ سرکار نے دہرایا۔ یہ جملہ جو آخر میں بہت انگلینڈ میں ایک پڑھے لکھے آدمی بڑی شان ان کے سامنے میں نے کتاب کا حوالہ دیا کرنے کو اس میں لکھا ہے، وہ ہمارے سلسلے چشتیہ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے سبع سنابل، اور ہمارے استاد کہتے تھے سبع سنابل نام میں پڑھتا تھا، میں نے تھوڑی پڑھتا رہتا تھا اس کو، تو میں نے ان کے سامنے کہا حضور یہ سبع سنابل میں کہتے یوں نہ کہتے پھر میں نے کہا میں نے حضور کی سبع سنابل کہتا نہیں کیوں نہ گیا، میں نے کہا حضور اس کا نام تو یہی ہے، آپ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ تمہیں کہا کیوں نہ گیا، میں نے کہا حضور پھر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، میرا استاد محدث اعظم پاکستان مولانا سرکار کہتے ان کے سامنے کسی بندے نے سبع سنابل کہا، فرمایا کیوں نہ کہتا، اس نے ان کے اوپر کیا فرمایا سبع سنابل شریف کیا ہے، سبع سنابل شریف کیا ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سرکار نے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ اس طرح کیا اور یہ کہا سراج سراج سراج۔ انہوں نے فرمایا کہ کتاب میں نے پڑھی ہے لیکن یہ بات ویسے ہی
ہے نہیں. میں سوچتا رہتا تھا, میں نے کہا میر عبد الواحد بن گرامی بڑا نادر مزاج والا بندہ ہے, بغیر تحقیق کے لکھ نہیں سکتا. ایک دن میں یہ کر دو مال دکھ رہا, یہ علامہ علی مکر کی ہندی کی جو کتاب ہے, یہ بھی ہندی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, اب میرا وطن نہیں ہے. اس وطن کی آپ بات سنیں, اس کی تحقیق کا بندہ ہے شیخ عبدالحق محدث صدیق نے کہا دادا استاد 16 جملوں کے اندر یہ کتاب ہے. اس کو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کوئی حدیث نقل کی. ہوا سراج و امتی, ایک مرتبہ نہیں, ہوا سراج و امتی, ہوا سراج و امتی. میں اٹھا کے پیر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے, سرکار نے خود تعریف بیان زبان اللہ کرو. انہوں نے اس کی تفریح کی. میں ذرا آپ کو تھوڑی لذت بڑھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس جھگڑے کو کیوں بٹھایا جا سکتا ہے. عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ خدیجہ الکبریٰ, بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, اور علی کا نام بھی آئے تو وجہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم سنی سچے دوسرے گروپ کے قیام میں رضا والے سنی, آئیدار گورنا والے سنی, عزیزان گرامی کا حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہنا چاہیے. بالغ آزاد مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضور صدیق اکبر, اور بالغ وہ افراد جو پہلے غلام تھے بعد میں آزاد کیے گئے, جن کو بھی غلاموں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے, ان میں سے جو بالغ بندہ سب سے پہلے ایمان لایا وہ زید بن حارثہ. اور یہ زید بن حارثہ ہی وہ شخص ہے امت محمدیہ کا تنہا جس کا نام قرآن ہے, اور یہی وہ شخص ہے جس کو سرکار نے فرمایا, بخاری اٹھا لیتے ہیں, سرکار نے فرمایا انت اخونا و مولا. حضرت علی شیر خدا سے کی بات نہیں کرا, اخونا فرمایا, اخی فرمایا, لیکن مولا نہ. یہ فرمایا من کنت مولا فعلی کن مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو زید کی باری آئی تو فرمایا تو میرا بھائی ہے, میرا مولا. یہ صحیح بخاری میں کسی عام کتاب میں حضور مولا علی شیر خدا سے فرمایا جس کا میں اس کا تھی. مولا کے معنوں کی طرف نہیں جا رہا ہے, سرکار نے حضرت کو اس کے بہت مانے. حضرت زید بن حارثہ کو بھی مرتبہ دیا, سب سے پہلے اس نے تفریق کی. یہ شرف بھی ہمارے امام امت کا جھگڑا ختم کر, اور خود حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جن 4 باتوں میں مجھ سے سبقت لے گیا ان میں سے ایک افشاء اسلام. میں نے کیا کہا, اس کا مطلب یہ حضرت علی کہتے ہیں میں اسلام لا چکا تھا لیکن میں نے اسلام لانے کے بعد اس کو چھپایا. آپ فرماتے ہیں میں اسلام لا چکا تھا, ابو بکر کی یہ سبقت مجھ پہ نہیں. ہاں یہ سبقت ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس نے اسلام کا انکار کیا, اس لیے ابو بکر مجھ پہ سبقت لے جا چکا ہے. وہ ہمارے پاس بڑے بدراج میں کتابیں ابھی بھی میری گاڑی دیکھ سکتے ہیں, کتاب پڑھی اس میں میں دیکھ رہا ہوں. یہاں بڑے مختصر لوگ ہوتے ہیں, ذرا تھوڑا دیکھ لینا چاہیے خطا نہ ہو جائے. اچھا اب جو بات میں کہہ رہا تھا, کہتے جب پہلے ایمان والے تھے سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے, تو پھر یہ تو کہتے فلاں وقت میں ایمان لائے, اس کے جواب میں پھر کون کھڑا ہے؟ امام احمد رضا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا
چند افراد ہیں انہوں نے مسئلے کھڑے ہیں، وہ بھی بیچارے دامن ڈول ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار تھی کہ میں نے گفتگو سنی، بڑا بگڑا وہ بندہ تھا، اس کو بھی اپنی تقریر میں کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی ہوئی، کہتے ہیں دیکھو ان کی نبی 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ بھی مانا بیٹھا ہے. عزیزان گرامی قدر، نبی سارے پیدائشی مومن ہیں، ان کے ایماندار ہونے میں تو شک و شبہ کرنے والا خود ہی چلا جاتا ہے. اب پڑھیے قرآن، اعلیٰ حضرت نے کہاں سے اٹھایا؟ فرماتے ہیں رب الجلال نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اسلام اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نیت کی مولا پہلے ہی لا چکا ہوں، پہلے ہی ہے تو اب کیا نہ ہوں. رب نے فرمایا اسلام اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اسلم. یہ بات میری نہیں آنا، حضرت کی اسلم لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اسلام لاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں اسلام لاتا ہوں ان کے پیچھے والے اسلام کا انکار کو ثابت نہیں کرتا، نقصان نہیں دیتا. یہ کہنا ابو بکر سلامت میں ایمان لایا، اس کے پہلے ایمان کو نقصان نہیں دیتا. اس لیے ہر صورت میں کہا جائے گا کہ ابو بکر نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہے. اس پر تھوڑی سی بات ہو کہ رسمی برقرار رہے تو کہنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی میں امت محمدیہ کے دو بندے، دو فرد ہیں جن کی زندگی میں کسی ایک آن، ایک لمحہ، توجہ ہے یہ تقریر ذرا تھوڑی توجہ سے سنجھے. آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی مشکل مضمون چھیڑ بیٹھا ہوں، اگر آسان مضمون تو بہت آسان ہو جاتا. دو فرد ایسے ہیں امت محمدیہ جن کی پوری زندگی میں 63 سالوں میں اللہ کے فضل سے دونوں کی بریک ہوئی. 3 پہ جائے 63 ہوئے. دونوں کی پوری زندگی میں ایک لمحہ، ایک آن، ایک گھڑی ذرہ برابر بھی کفر وارد نہیں ہوا. وہ کون کون ہے؟ ان میں سے ایک کا نام پروانہ چراغ مصطفی، جارے غار مصطفیٰ، جارے مدار مصطفیٰ، مدار شناسر نبوت، منبع جود و صفا، مرکز مہر و وفا، بہتر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، ابو بکر صدیق. اور پھر اہل سنت کا انصاف دے، اہل سنت کا سیدھے راستے میں چلنا دے. دوسرا کون؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد الوفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا قدم سر، باب مدینہ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، امراض مصطفیٰ، تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا سے خدا. یہ دو ہستیاں ہیں جن کے لیے کسی ایک ذرے میں بھی، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو وہ تو پیدائش سے شروع ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میثاق سے لے کر وقت پیدائش تک، وقت پیدائش سے لے کر سن شعور تک، سن شعور سے لے کر ہنگام عروج تک، اس سے لے کر وقت بعثت تک، وقت بعثت سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر عبدالآباد تک، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مومن ہے، واحد ہے، اللہ کے ماننے والے یقین کریں. ایک
امت محمدیہ میں دو فرد ہیں جن پر جاہلیت آئی ہے، لیکن رب نے جاہلیت کے اثر سے اول سے آخر تک ان کو محفوظ رکھا۔ ابھی میں ذرا تھوڑا توجہ کے بغیر باتیں کرتا نہیں، مجھے عادت پڑ گئی۔ دو بندے جاہلیت کا دور آیا، جاہلیت کا سورج ان میں چڑھا، لیکن رب نے اس جاہلیت کی تمام برائیوں سے یکسر طور پہ ان کو پاک رکھا۔ ان میں سے ایک پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی جن کی دو فضیلت ہے، جو نسل انسانی ہے، جزوی اعتبار سے صرف اسی کا حصہ، دوسرا کوئی شامل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ سرکار کی دو بیٹیاں ہیں، یہ منصب کسی کو ملا ہی نہیں نسل انسانی، کسی انسان کو نہیں ملا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں یا کے بعد دیگرے آئی ہیں۔ عثمان غنی کا یہ شرف ہے، کسی اور نبی کی نہیں، نبیوں کے سردار دو بیٹیاں ہیں، جس کو بیان کرتے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشادہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشادہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو چھوڑا نور کا۔ اور اسی سے آگے کہا یہ سنی رافضی نہیں ہے، یہ سنیوں کا امام ہے، سنیوں کو عقیدے کا تحفظ دینے والا، کہ تیری نسل پاک میں یہ سوچنے والے کہ اہل بیت کی شان اندر بیان ہوتی ہے، ہمیں اتنا بتاؤ کہ احمد رضا کون، اور احمد رضا کا ایک ماننے والا دکھاؤ، جب یہ شعر پڑھا جائے اس کو تو اس کی طبیعت میں تنگی آئے، اس کا چہرہ بھدا ہو۔ میں تو کہتا ہوں جب بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے سنیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ آگے تو سرکار کی اپنی تصویر جو کہتی ہے نا، اور وہ بھی تھوڑی سی لے لوں صاحب، خدا نہ کاف گیسو، ایسے کاف گیسو ہوتا ہے، کاف تو یوں ہوتا ہے، گیسو کیسے کاف گیسو، ہاں دہن، ہاں دہن، معلوم ہوا کہ یہ خطاطوں کا بھی امام ہے، ایک امام کے سارے بن گئے بیٹھے، کاف گیسو، ہاں دہن، کیا ابو آنکھیں عین صاد۔ ہم ایک استاد سے سیکھتے تھے، خطابی آغاز پڑھتے تھے، اس وقت یہ بھی سودا سمایا یہ بھی سیکھنے ذرا اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سواد ہوتی ہے اس کا جو اوپر والا سر ایسے جیسے کہ آنکھ، تب صحیح ہوگا جب آنکھ جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی لکھا ہوا جو اس وقت کو سمجھے اسے سمجھ آتا ہے، دوسرے کو تو بھی چونکہ وہ ابتدائی ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتا۔ کہتے کاف کیسو، ہا دہن، جا ابو، آنکھیں عین صاد، کاف حاجہ عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، دیکھ لے کدھر کون ڈالتا ہے ہمارا امام، شمع دل مشکات تن، سینہ اجالا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورت نور۔ جب رات کے 12 بجے نبے نعرے لگاؤ گے نبے تقریر میری ہو نہیں سکتی، ادھر سے پابندی بھی لگی ہے، اس سے آگے جانا نہیں۔ میں انگلینڈ میں رہتے رہتے وقت کا پابندی بہت ہو گیا۔
یہ اپنی گزارشات لمبی کرے، دو تین گھنٹے میں مولویوں کی محفل میں بولتا ہے. میں اندر تھا، میں نے کہا میں کچھ ایسا نہیں یار وہاں پہ مولانا آتے تھے 5 منٹ صرف 5. اور مضمون کیا تھا کمپیوٹر. کہ کمپیوٹر کے عنوان پہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں. اچھا اگلے دن پھر 5 منٹ دنوں میں ٹچ کے نیا موبائل آ یہ ان کا مضمون. پھر اگلی تقریر میں کوئی اور 5 منٹ چھٹا نہیں لیتے. اچھا بندے بہت خوش تھے بندے بڑے رہتا ہے. اب دیر ذرا اس طرح کے بہت لمبی آپ تک تنقیدیں تقریر ہو جاتی ہیں. اچھا یہاں بھی کہہ گئے تو بہت اچھا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے 5 منٹ کرتے. میں نے کہا چھٹا آئی نہیں تو کرے گا. عوام میں نہیں کرتی، مولوی میں ہوتی ہے. مولوی میں چھٹا نہیں آئے گی تو کرے گا. پھر کسی نے اس کو سنا دیا. پھر مجھے کہتے آپ نے یہ کہا. میں نے کہا آپ کسی سے ہو جاؤ. ہم نے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کہا کہ صحیح عنوان جو بھی ہمارا شعبہ نہیں فزکس کی تقریر ہم کریں، کیمسٹری کی کریں، کمیت بتائیں، فلسفہ بتائیں، جمود بتائیں. یہ ہمارا شعبہ ہے. مسئلہ فیضا روز کا مستعد ہے. اگر ہم پڑھے ہیں ہم سارے شعبے پڑھے جو بیان کرتا ہوں، لیکن ہم تو ملا ہیں. ہم جو دین کے بارے میں رہے دین کی باتیں کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ لمبا نہ جائیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سائڈ میں جو اسی نہیں چلوں. لیکن ابھی اس اعلیٰ تک ایک شعر سے مجھے میرے خسرو کا بھی ایک شعر یاد ہے. اپنے دل کے لیے میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگوں کا میں لاہور میں جاتا سے نہیں کرتا. مجھے لاہور میں بولتا تھا. لوگ کہتے ہیں لاہوری بول جو ہے نا وہ اس میں شک نہیں کہ ان کی جو زندہ دلی ہے وہ کیا بات ہے. لیکن جب میں پنڈی کے علاقے میں آنا شروع ہوا تو مجھے لگا یہاں لوگ اس سے بھی زیادہ ہے. میرا چھیڑا نہیں تھا تو بندے مسئلے نہیں. جب مجھے وہ شعر کبیر خسرو کا یاد آیا مفتی صاحب وہ کیا فرماتا ہے کہ ہرگز نہ یاید در نظر، ہرگز نہ یاید در نظر نقشے ضروریت خوبتر شمس ندان یا قمر حور ندان یا پری. چلو تو نہیں نظر عشق و محبت کی زبان کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. یہ سرکار کی تعریف کرتا ہے. میں کھولنے لگ گیا تو گھنٹہ اس پہ لگا جاؤں گا. صرف میں اپنے لوگ کے لیے کہتے ہرگز نہ یاید. وہ جو کہا نا حضرت جبریل امین نے قلب مشارق الارض ومغاربها ونمر رجلا افضل من محمد. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کہتے ہیں ہرگز نہ یاید در نظر نقشے ضروریت خوبتر شمس ندان یا قمر حور ندان یا پری آفاق آگر دیدن مہر بتاں رسیدن بسیار خوباں دیدن لیکن تو چیزیں دیگری تیرا معاملہ ہی نہیں جانا. عزیزان گرامی قدر میں جو کہہ رہا تو شخص جن پر جاہلیت آئی لیکن رب نے ان کو جاہلیت کی ہر چیز سے بچایا. ایک حضرت عثمان غنی دوسرے حضور صدیق اکبر. ایک چھوٹی سی بات درمیان میں پھر آ گئی. مانچسٹر میں حضرت کے شہر ہے. میں تقریر کرنے گیا. یہ وکٹوریا مسجد کا نام ہے, بڑی مسجد. تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دو بندے ایک ملا ہو کر کھڑا ہوا. کہتے پھر آپ نے حضور مولا علی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا. سنیے کو ملا نہیں سمجھا. میں نے کہا جاہلیت آئی ہے, دو بندوں پر آئی ہے, لیکن رب نے جاہلیت کے اثر سے بچایا. تیرے نزدیک علی پہ آئی ہو تو تو جان, ہمارے نزدیک تو جاہلیت علی پہ آئی کیونکہ علی شیر خدا سروے شعور کو پہنچا نہیں تھا, مصطفیٰ کی گود میں بٹھا دیتا. حضرت علی کو ماننا ہے مصطفیٰ نے. اب اگلی بات میں یہ کہنا ہے کہ ان پر کسی لمحہ, کسی آن, کسی گھڑی کفر آیا ہی نہیں, جس کا چھینٹا پڑا ہی نہیں. ایک طرف مولا علی شریف, ایک طرف حضور صدیق اکبر. آپ ذرا غور کریں. حضرت علی شیر خدا کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ کہتے ہیں
کہتے ہیں علی کے کان میں پہلی آواز آئی نا شعور کی، وہ مصطفیٰ علی نے جو آنکھ کھولتے ہی شعور سے جو چہرہ دیکھا وہ سرکار حضرت علی سے خدا نے باتیں سنی سرکار کی، پرورش پائی سرکار کی گود میں، بلوغت میں پہنچے سرکار کی گود میں، ابھی بالغ ہوئے نہیں تھے کیسے ہو گئی سرکار کی، نبوت کا اعلان ہوا، حضرت علی کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اب یہاں علماء نے جو بات کی فرمایا، علی کو یہ کھڑکیوں نے نظارے دے کے اپنی طرف رغبت کرنے کی کوشش نہیں کی، علی شیر خدا کو کسی عام کسی لمحہ کسی برائی نے اپنی طرف بلایا نہیں۔ اب ذرا اوپر دوسرے کو دیکھ، یہ بھی رب کی مہربانی ہے، مصطفیٰ کی گود میں آئے، بہت بڑا کرم ہوا۔ اب ذرا ادھر دیکھ، ابو بکر پورے 37 برس ایسے ماحول میں رہا، ایسے معاشرے میں پلا، ایسی جگہ پر جوان ہوا جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی کبھی جھوٹ پر رغبت دلائے، کبھی برائی پر رغبت دلائے، کبھی جوئے کی طرف آمادہ کرے، کبھی کھینچ کھینچ کے لوگ بدکاری کی طرف لے جائیں، یہاں تک کہ باپ ابھی جو ان کی زبان سے سنتے تھے، 4 سال کی عمر تھی، باپ پکڑ کر دودھ کھانے لے گیا تھا، اور دودھ کھانے لے جا کے کہا تھا آج ہی السم العلا فاسجد لها، یہ تیرا بہت بڑا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کر۔ 4 سال کی عمر کا بچہ، رب الجلال کا کرم دیکھ، رب الجلال کی اس پر حفاظت کا عالم دیکھ، حضرت ابو بکر صدیق پر رب کے کرم کا حال ہی جدا نامہ ہے۔ 4 سال کی عمر میں باپ نے کہا یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، سجدہ کر۔ حضرت صدیق اکبر اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھا ہے، کہتے شمشیر برام کی طرح اس بت کے سامنے کھڑے ہوئے، دادا حضرت کو بھی دو نا، یہ سمجھ آئیے کہ آپ کو ان کی اس طرح کی سمجھ نہیں آتی، وہ تو نام تو ہو گئے لیکن یہ ذرا موقعی والی وہ ہو جائے، فرماتا سامنے آئے اور بت کو مخاطب کیا اور کہا انی جائن فاتعنی ان کنت الہا، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے پھر میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ 4 سال کی عمر میں اتنا شعور، مجاہد ہوتے ہیں 22 سال میں، مجاہد ہوتے ہیں 24 سال میں، مجاہد ہوتے ہیں جوانی چڑھ کے بڑھاپے میں آ کے، ابو بکر صدیق 4 سال سے مجاہد، وہ شکن ہوتے ہیں بڑی عمر میں، ابو قحافہ کا بیٹا 4 سال کی اور یہ شعور اگر مجھے خدا ہونے کا دعویٰ میں بھوکا ہوں کھانا کھلا، یعنی جانتے ہیں کہ کھانا رب کھلاتا ہے، آواز نہ آئی کہ نہیں آئی، پھر مخاطب کیا اور میں ننگا ہوں، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے مجھے کپڑے پہنا، معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی، یہاں میں تھوڑی سی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میں لگامیں پکڑی، کبھی کسی صوفی سے پوچھنے سمجھائے یہ مؤثر حقیقی کیا شے ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کو اس میں جملے سے نکالو ایک بات، جب یہ کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا، اگر مجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو 4 دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، تینوں کی بات میں اس مقام پہ نہیں کرتا، اقتضاء النص یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب یہ کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو 4 سال کی عمر میں یہ شعور نہیں تھا کہ مؤثر حقیقی ہر حال میں آتا ہے۔ میں نہیں سمجھا سکتا، یہ مؤثر حقیقی کا معنی سمجھے پھر بسا جا سکتا، اس وقت شعور ہے، کہتے آواز نہیں آنی تھی
آئی پھر صدیق اکبر نے پھر مخاطب فرمایا فَإِن كُنتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں اپنا بچاؤ کر. پہلے آواز نہیں آئی تھی اب کیسے آتی؟ صدیق اکبر نے زمین سے پتھر اٹھایا زور سے مارا پتھر کے تہتے ہوئے. باپ نے جب اپنے جھوٹے خدا کی ترکت بنتے اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے دیکھی یہ کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے کمال ہے. صدیق اکبر نے فرمایا وہی جو دیکھ رہے اس وقت بھی لے جائیے چلو تو دے دیں گا. فرمایا وہی جو دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے باپ نے کیا حضرت نے لکھا بقیہ کتابوں نے بہت سے لکھا کہ باپ نے مارنا شروع کیا تھپڑ مارے مارتے مارتے آپ کی ماں کے پاس لے اور ماں کے پاس لے جا کے کہا یہ گل کھلایا ہے تیرے بیٹے. آگے سے ماں بولی تو کیا کہا اس نے کہا بچے کو معلوم سمجھو جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا اس وقت مجھے غیر سے آوازیں آتی تھی یا آمد اللہ التحقیق اب شریف الوالد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب الرفیق. اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو بلا شک و شبہ تو مبارک کا حقدار ہے کہ تیرے پیٹ میں پلنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے. ایسا بچہ ہے جو ہمیشہ چلی عبادت سے آزاد آسمانی کائنات میں اس کا نام صدیق ہے. اب مجھے کہتے تو ابو بکر اب دنیا میں آیا نہیں زمانے کو بتا دیا گیا آسمانوں میں نام لکھا ہے صدیق اور اللہ کے آخری نبی کا دائمی رفیق ہے وہ میرا ساتھی ہے. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. عزیزان گرامی مطلب یہ میں کہنا چاہتا ہوں پھر وہی آواز آئی جو بھی میں پڑھ چکا ہوں. اب ذرا غور کیجیے ایک طرف علی کے طرف پیدا ہو گئے مصطفیٰ کی گود آنکھ کھلتے ہی مصطفیٰ کا چہرہ کان میں آواز پڑتے ہی مصطفیٰ کی بات. ایک طرف ابو بکر صدیق 37 سالہ دور جاہلیت جس میں شراب پانی سے زیادہ آسانی پانی سے زیادہ فراوانی کے ساتھ بکتی ہے جس میں زنا ہوتا ہے جس میں جوا کھیلا جاتا ہے اور اس میں فخر کیا جاتا ہے. رب کا کرم پھر اس میں دیکھ 37 سالہ دور میں ایک ذرہ بھی جاہلیت کا نہیں پڑا جس نے دامن کو تار تار کیا. اور اگلی بات تو اعلیٰ حضرت نے کی میں کر نہیں سکتا یہ دور بہت سخت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں سمجھ کہ اسلام میں توحیدی میں علی کیا اور اسلام میں توحیدی میں ابو بکر نہیں میں سمجھا سکتا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو وہ ابو بکر جس کا یہ شان ہے کہ لم یدل مومنا لم یدل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ وبعدها اس کے بارے میں علی کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی رسول حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ما ولد فی الاسلام مولود لا ازکى ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر. بات بے شک لکھتی ہے لیکن عشق تو جمع ہے نا. حضرت علی شیخ خدا کا فرمان حضرت علی شیخ خدا کے ماننے والوں کو جو دعوے دار ہیں کہ ہم زیادہ مانتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں علی کا فرمان واللہ ما ولد فی الاسلام مولود. اب کوئی آنکھ مجھ سے ملتی نہیں میں بولوں کیا کرنے کا بھی ارادہ ہے کہ وہ گفتگو شروع ہوئی ہے. واللہ علی کا کہتے صدیق اکبر کے بعد میں واللہ ما ولد فی الاسلام مولود لا ابقى ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر الصدیق. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں
اس کا کوئی ہم سمجھ بات تو پوری ہوگی. یا نساء النبی لستن، نبی کی بیویوں کوئی اور عورت تمہارے جیسی نہیں. بات تو پوری ہوگی. آگے یہ جب نفی کا عہد لایا جائے پھر نفی نہیں ہوتی، نفی تام. نفی تام کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں. وہ اپنی شان میں تنے تنہا یا نساء النبی لستن کأحد. اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی اور عورت، کوئی اور ایک بھی عورت تمہارے جیسے نہیں. تمہاری شان ہی جدا ہے نا. مصطفیٰ کیا کرتے ہیں جو مانا نفی کا ادھر خصوصاً میں، وہی مانا عہد کا ادھر نفی تام میں. اب سلسلہ کا جسمہ نفی ہو گئی. طلعت الشمس ولا غربت علی احد ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من نبی بکر الا ان یکون نبیا. سرکار خدا اللہ کی قسم، نبیوں رسولوں کے بعد اس دھرتی پر آسمان کے نیچے کسی ایک بھی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے. ابھی تھوڑی بات اور چھوڑو. سرکار نے فرمایا ابو بکر خیر الناس. مولانا کبھی ہو جاؤ یہ جملے بات دے گے خدا کی قسم. میں آپ کو ذرا بخار چاہیے نا بڑا اچھا لگا. ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی. میں نے کہا پہلے نبیان، اب کہہ دو نبیون. فقیر سمجھا سکتا. حضران گرامی کا جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، خیر الناس، خیر خیر بمانا اخیر. یہ جو اس میں تفصیل یہ کہتے تھے خیر اخیر. تمام علماء جو میں تفسیر یہ کہتے ہیں خیر بمانا اخیر. ایک ہوتا ہے مبالغہ، ایک ہوتی ہے تفصیل. مبالغہ حامد حماد، حماد مبالغہ. احمد حامد حمد کرنے والا، حماد بہت حمد کرنے والا. احمد، احمد کا معنی کیا عربی والا احمد الحامدین، تمام حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. کون؟ آمینہ کے بعد ساری کائنات کے ہر فرد کی حمد ایک طرف، مصطفیٰ جو رب کے چلنے کر کے اللہ کہے اس کا مرتبہ زیادہ.
किताबें पढ़ी हैं। 5 खानदानों का ज़कात हराम, 5 खानदानों का ज़कात वाजिब हराम है। उसमें जब भी नाम आते हैं आले अली पहले नंबर पे। हज़रत अली 5 बेटों से नस्ल चली। मैं ये नहीं कहता मादला को हसनैन करीमैन की औलाद का मुकाबला करवाते हैं, उनका शान जुदा नहीं, क्योंकि उनमें फातिमा के दूध की तासीर आ गई। मैं ये वजह मोहम्मद बिन हनफिया शक में पड़े थोड़े से, मुझे घबराओ ना, जिम्मेदार मैं आप। मोहम्मद बिन हनफिया का जब मैंने पूछा खोल तो ले अली कैसे पूछा? अपने अब्बा जान से जिनका जिक्र इबादत, जिनका चेहरा देखना इबादत, जिनकी याद इबादत, जिक्र अली इबादत, अन्नदु इला वजह अली इबादत। मैं तो कहता हूं अली के तसव्वुर में रहना भी इबादत है। सुन्नी हो तो अली से पढ़े। अभी रानी गिरानी का हजरत अली से खुदा के बेटे के दिन मैंने पूछा अब्बा जान आई खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बताओ सरकार के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन? अली के होंठों को जुम्बश हुई, देर नहीं लगाई, कलम नहीं पकड़ा, कैलकुलेटर की जरूरत महसूस नहीं हुई। किसी काम में काम रख के मशवरा करें, बता दे मसला कैसे है, जानते थे हम तायीन करने वाले, ये मसला समझना। हजरत अली जानते थे हम तायीन वाले, ये मसला मुस्तफा ने बताया। ये मसला तेरे मेरे कहने से नहीं हल होता, मुस्तफा के कहने से हल होता है। अल्लाह की और हजरत अली ने फरमाया अबू बकर उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बेहतर कौन? बेटा बेटा बाप कहता है अबू बकर। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर मैंने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? हजरत अली ने फरमाया सुम्मा उमर। और ये नतीजा भी अली से खुदा ने मिंबर पर बैठ के ऐलान किया। अबू जुहैफा कहते हैं हजरत अली ने कूफा की सरजमीन पर तकरीर की और मैंने हजरत अली से सुना, फरमाते हैं समेत अली यकूलु हादिहि उम्मा बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर। सरकार के बाद जो सबसे बेहतर है वो अबू बकर है, हजरत उमर। मैंने पूछी मोहम्मद बिन हनफिया का जब मैंने पूछा फिर अब्बा जान ने बताया कहते खशी मुझे डर लगा अब उस्मान का नाम आया तो ये मुबारक हो सुने वो नजरिए जो तू लिए बैठा है। अली का शहजादा भी कहते मुझे भी यही था, बाद में भी बड़ा खोला मुझे भी यही था, बताने से पहले रहता था। इतने नंबर पे उस्मान आएगा कहते फिर मैंने तरतीब बदल के मैंने सुम्मा मन छोड़ा। मैंने कहा सुम्मा अंता अब्बा जान फिर आप कुर्बान जाए फिर अली तेरी शान करता तेरे मर्तबे का क्या कहना। इतने ऊंचे मर्तबे में जाने फिर कहते ला इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। कभी मेरे साथ से चलो हजरत अली से खुदा रज़ी अल्लाह ताला इतनी कसरे नफ्सी फरमाई, इतना तो इंतज़ारी से काम लिया। तो फरमाया मैं तो मुसलमान हूं बेटे पता चला ये सदीक अकबर की अफजलियत का नजरिया मुस्तफा हजरत अली ने इसकी तायीद की मोहर लगी और एक दो मौकों पर भी मुसलसल लगाई। अब मैं एक दो बातें सदीक अकबर की फजीलत के बारे में 2-4 मिनटों में कर दूंगा। हजरत राष्ट्र साहब के फरमान से मुझे एक फरमान था, कभी ऐसा होता तकरीर से बना तकरीर नहीं छोड़ा जाए। हजरत ने बयान बात और ये हो गई, ये फरमान है, फरमान मन आमीना अल्लाह इल्म
علمہ اللہ تعالی ما لم یعلم. جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرے اللہ اس کو وہ علم بھی دے گا جو اس نے نہیں کیا. اور اقبال میں آپ کہتے ہیں اقبال بھی کہتے ہیں وہ کہتے جب تک نہ ہو دل پر مصور کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. راضی سے گرا یہ مفسری سے گرا نہیں کھلتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے دل پہ نہ ہو. اگر فرما رہے تھے گوشت کی پکڑی لے گئے. اب میرے پیر کی بھی بات سن. میر عبدالواحد بلگرامی صاحب سبا سنابت شریف وہ اپنے انداز میں لکھتے کہتے جب کافروں نے سرکار کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور سرکار کو کافروں کی شرارتوں کے سبب سے مکہ سے باہر تشریف لے جانا منظور ہوا. جبریل امین پاک علیہ رسالت میں آئے رب کا حکم سنایا ہجرت کے لیے نکلو. سرکار کے پاس کون تھا؟ مولا علی شیر خدا. سرکار نے ساری امانت ان کے سپرد کی چار پائی پہ لٹھایا اور فرمایا یہ امانت فلاں فلاں کی ان کو دے کے پھر آ جانا. آپ نے دل میں ارادہ کیا سیدھا ابو بکر کے گھر جاتا اس کو ساتھ لیتا ہجرت پہ جاتا ہوں. باہر نکلے زمین سے تو رات کی مٹی کی مٹھی پکڑ کر کافروں کو ماری. لوگوں کی آنکھیں جتنے آئے تھے کچھ دیر کے لیے اندھی ہو گئی. سرکار کو ہاتھ میں ارادے سے بات کی ابو بکر کے گھر جاؤں گا. میر عبدالواحد بلگرامی کی سبا سنابت ابھی میری گاڑی میں پڑی فقیر وظیفے کے طور پہ پڑھتا ہے. فرماتے ہیں حضرت آقا کونین نے جیسے دروازہ کھولا ارادہ تھا ابو بکر کے گھر جاؤں گا. کیا دیکھتے ہیں دروازے پر ابو بکر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. دروازے میں سرکار نے ابو بکر کو دیکھا چپا کی فرمایا تجھے کون بتا دے؟ مجھے تو آج رات رب نے حکم دیا جو مجھے سنانے آیا تھا وہ جبریل ہے. میرے سوا کسی کو ملا نہیں. میں نے ایک کو بتایا وہ علی ہے اندر ہے باہر آیا نہیں. تجھے کون بتا گیا؟ تجھے کون بتا گیا؟ آگے سے صدیق اکبر نے کیا سرکار یاد کرو 2 سال کا عرصہ بیتا آپ نے فلاں محفل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو نام نہیں لیا اللہ اپنے کسی بندے کو ہدایت کا حکم دے گا. اللہ کا وہ بندہ اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا چلا جائے گا. صدیق اکبر کہتے سرکار نے بندہ بتایا نہ وقت بتایا نہ دن بتایا نہ انتخاب ہونے والا بتایا. وہ دن گیا آج کی رات آئی. ہر رات کے آدمی کو کرتے دروازے پہ جب بھی جائے تجھے سانس فقد نصرہ اللہ. میرے دل چاہتے ہیں اللہ لیکن صاحب کہتے ہیں یہ 12:30 سے آتے تو میں چھوڑ کے لگا میں ٹھنڈ ڈالوں گا مجھے بھی ٹھنڈ آئے کسی دقت سے. حضرت مفتی احمد یار گجراتی کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر سرکار کو کتنے میل اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلے؟ پورے 11 میل. بے عقل ہوگا جب کو جدا جدا سمجھا جو نقش بندیوں کو چشتیوں سے جدا سمجھا جو چشتیوں کو قادریوں سے جدا سمجھا جو قادریوں کو فوقیوں
چیزی قادری سوربردی نقشبندی ایک کل بھی ایک ہلاک ایک ہی رہ گئے. یہ سلسلہ آگے نقشبندیہ میں بڑی ہستی ہوئے حضرت باقی باللہ ان کے تعارف کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ امام ربانی ان کا مرید ہے. جس کا مرید مجھے درد ساتھی کو وہ کل سے ہے. ان کے فضائل کی جتنی کتابیں لکھی ہیں کم و بیش سب میں یہ بات برملا طور پہ لکھی کہ ان کا وہ نان بھائی تھا خان سامہ ان کا آدھی رات کو حضور کے مہمان آئے تھے حضرت خاکی ملک. خان سامہ اپنے پیر کا مزاج سمجھتا تھا کہ پیر کیا چاہتا ہے اور سمجھ